اس رمضان میں یعنی کلام عشق اور عالم ٹائم کی صدائیں، ورفعنا لک ذکر کی ٹھنڈی ہوائیں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، ہوگا روحانی گلدستہ اور نعمتوں کی بہار۔ جواب درست ہے، آپ کو مدینہ منورہ کا ٹکٹ مل رہا ہے، ساتھ میں ہوگا مزیدار سحری کا انتظام۔ دیکھیے عشق رمضان کی پرنور سحر نشریات میرے ساتھ صرف ٹی وی 1 پر۔ اللہ کی رضا بس بندوں سے پیار میں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ٹی وی 1 سے عشق رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کا میزبان شبیر ابو طالب سحر کے بابرکت لمحات میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج پاکستان میں چوتھے روزے کی ہم سحری کریں گے اور دنیا کے مختلف ممالک میں ہمارے مسلمان بھائی اپنے 5ویں روزے کی طرف بڑھیں گے۔ ایک بار پھر آپ کے سامنے روحانی و نورانی نشریات لے کر اس عزم کے ساتھ آپ کے سامنے آ رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی آج کی نشریات بھی ایک خالص پیور کیف و سرور سے مزین ٹرانسمیشن ہوگی۔ آج جو بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ مہنگی اشیاء کا شوق ہے۔ بعض لوگوں کو اس بات کا زوم ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے، ناز ہوتا ہے کہ ہم سستی چیزیں نہیں خریدتے، اپنے ملک کی بنی ہوئی چیزیں نہیں خریدتے، ہم امپورٹڈ چیزیں خریدتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ سستی چیزیں جو ہے وہ چھوٹے لوگ خریدتے ہیں، پاکستانی اشیاء جو ہے وہ کمزور یا چھوٹے لوگ یا چھوٹا طبقہ خریدتا ہے۔ ان کا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر میں مہنگی چیزیں خریدوں گا، برانڈڈ چیزیں خریدوں گا، چاہے وہ کوالٹی میں بہتر نہ ہو تو میرا معاشرے میں ایک اسٹیٹس کریٹ ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ امپورٹڈ چیزیں بعض واقعی بہت ہی اچھی ہوں کوالٹی میں، یہ بھی ہو سکتا ہے اور بالکل ہے بھی کہ برانڈڈ چیزیں جو ہیں ان میں پائیداری، ان کا لک اور ان کی خوبصورتی یقیناً بہتر ہو سکتی ہے، کیونکہ ہر ملک کی اپنی ایک اسپیشلٹی ہے۔ بعض چیزیں بعض ملک میں بہت اچھی بنائی جاتی ہیں، تیار ہوتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں، لیکن میں اس کیٹیگری کی ان لوگوں کی ذہنیت کی بات کر رہا ہوں جو اس پہ فخر کرتے ہیں، اور چاہے کوالٹی اچھی ہو یا نہ ہو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم مہنگی چیز خرید لیں گے، سستی نہیں خریدیں گے، چاہے وہ اچھی ہو، یعنی سستی چیز اچھی بھی ہوگی تو نہیں خریدیں گے۔ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اگر سستی چیز خریدتے بھی ہیں، فار ایگزامپل 500 کی چیز خریدیں گے تو پوچھے گا یہ کتنے کا لیا، تو کہیں گے میں نے 6000 روپے کا لیا۔ مہنگا بتانا یعنی یہ ظاہر کرنا کہ ہم سستی چیزیں، لو بجٹ کی چیزیں نہیں خریدتے۔ یہ ذہنیت کیوں آتی ہے، یہ سوچ کیوں آتی ہے، اس میں کیا خرابی ہے، اور یہ بندے کو یا بندے کی نفسیات کو، اس کی طبیعت کو، اس کی عادت کو کیسا بناتی ہے۔ آج اس پر گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا واسطہ معاشرے میں روزانہ کئی لوگوں سے پڑتا ہے۔ ہمارے ارد گرد ہمارے رشتہ دار، ہمارے احباب، ہمارے دوست یقیناً ایسے ہیں جن کے ساتھ ہم کاروبار کرتے ہیں، جن کے ساتھ ہم روزانہ ملتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں جن میں ایک نفسیاتی بیماری ہے کہ وہ کبھی اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے کہ میری لیمیٹیشنز کیا ہیں، میں کس کلاس کا بندہ ہوں یا میں اس وقت کہاں پر ہوں۔ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو بلند شو کریں گے، اپنا اسٹیٹس ہائی شو کریں گے۔ بھائی اگر آپ نے کوئی چیز 500 کی خریدی ہے تو 500 ہی بتانے میں کیا حرج ہے؟ اگر آپ نے کوئی چیز پاکستانی استعمال کی ہے تو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے یہ کینیڈا سے میرے بھائی لائے ہیں؟ اگر آپ نے کوئی برانڈ کے بجائے یا برانڈ کے مقابلے میں کوئی پاکستان میں بنی ہوئی ایسی چیز جو بظاہر چھوٹی کمپنی کی ہے لیکن اس سے اچھی ہے، تو اس کو فخریہ بیان کرنے کے بجائے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں نے اس برانڈ کی خریدی ہے۔ اگر بات سچی ہے تو کوئی برائی نہیں ہے، لیکن جھوٹ بول کر یہ بات کرنا۔ دوسرا یہ کہ بعض لوگ یہ بات اس لیے بھی کرتے ہیں تاکہ سامنے والے کو کمتر شو کر سکیں، اور یہ بہت خراب بات بھی ہے اور بڑی خامی کی بات ہے۔ یہ آپ کی عادت کی کمزوری ہے
یہ آپ کی شخصیت کی کمزوری ہے، یہ آپ کی ذہنی اختراع ہے اور آپ اس سے معاشرے میں اپنا وزن کم کرتے ہیں۔ جب آپ سامنے والے کو کمتر بتانے کے لیے یا کمتر سمجھ کر اس کو کمتر دکھانے کی کوشش کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ تم 5 لوگوں نے جو چیزیں پہنی ہیں میں نے اس کے مقابلے میں یہ مہنگی چیز پہنی ہے، تو یہ رب تعالیٰ کو بھی ناراض کرنا ہے، یعنی ان کی تو دل آزاری ہو ہی رہی ہے، آپ اللہ کو بھی ناراض کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے بندے ہیں، کوئی 12,000 تنخواہ والا ہے، کوئی 20,000 تنخواہ والا ہے، کوئی 8,000 تنخواہ والا ہے۔ آپ کو اگر رب تعالیٰ نے 50,000 روپے یا 1,00,000 روپے آپ کی منتھلی انکم رکھی ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ ان لوگوں کی تضحیق کریں یا ان کے لباس کی تضحیق کریں یا ان کے رہن سہن کو آپ کم تر جانیں، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر رب تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ کو اسٹیٹس دیا ہے، تو آپ اس میں سے خرچ کر کے اپنے دوستوں کی مدد کریں۔ اگر مدد والی صورت نہیں بھی ہے تو کم از کم اس طرح کا لب و لہجہ اور رویہ آپ کو نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ بات بڑے کلاس کے لوگوں میں بھی آپس میں ہے، جو اور زیادہ اپنے اسٹیٹس کو ہائی کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی نے گاڑی لی ہے 50 لاکھ کی، تو دوسرا کہے گا اچھا یہ لی ہے تم نے، میں نے ایک امپورٹڈ گاڑی بک کروائی ہے، کوئی 2-2.5 کروڑ تک کی ہوگی۔ اب آئے نہ آئے گاڑی، اس وقت اس نے سارے کے ساری بات کر کے اس سوسائٹی میں اپنی بات منوانے کی کوشش کی۔ اس کو مختلف الفاظ سے جو ہے پکارا جاتا ہے، جو میں یہاں میڈیا پہ نہیں کہہ سکتا، لیکن سمجھ لیں کہ اس سے معاشرے میں آپ کا وقار بلند نہیں ہوتا، بلکہ آپ کا اسٹیٹس ڈاؤن ہوتا ہے۔ اس شخص کا اسٹیٹس اپ ہوتا ہے، اس شخص کے لیے اچھی بات معاشرے میں کی جاتی ہے جو شخص معاشرے میں تمام لوگوں کو ساتھ لے کے چلے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے مال اور آپ اس کو اس طرح خرچ کر رہے ہیں کہ اچھی سے اچھی چیزیں خریدتے بھی ہیں، تو ظاہر نہ کریں اس کی قیمت آپ ظاہر نہ کریں تاکہ دوسروں کی دل آزاری ہو، وہ اپنے آپ کو کمتر سمجھیں، بلکہ آپ اس کو چھپائیں کہ میں نے آپ سے زیادہ مہنگی چیز خریدی۔ لیکن یہاں کچھ لوگوں کو یہ نفسیاتی بیماری ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنا وقار زیادہ بتانے کے لیے اور اپنا جو ہے اسٹیٹس ہائی بتانے یا شو کرنے کے لیے جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کروں۔ اس پر مزید گفتگو کریں گے انشاءاللہ دوران پروگرام۔ آج کے پروگرام کی تفصیل یہ ہے کہ جب ہم وقفے پہ جائیں گے، واپس لوٹیں گے، تو کلام عشق سے باقاعدہ آغاز ہوگا، اور آج کلام عشق میں ہمارے مفتی محمد شاہد مدنی صاحب قرآن پاک کی چند آیات یا ایک آیت کا ترجمہ و تفسیر بیان کریں گے، اور وہ ہوگی حسد سے متعلق۔ حسد، اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ چیز نہیں عطا کی تو سامنے والے کو کیوں عطا کی؟ رب تعالیٰ پر معاذ اللہ اعتراض۔ اب حسد میں ہم جل رہے ہیں کہ اس کو یہ چیز کیوں مل گئی، اس کو یہ گاڑی کیوں مل گئی، اس کو یہ رتبہ کیوں مل گیا، اس کو یہ مقام کیوں مل گیا۔ حسد کے بارے میں قرآن پاک میں کیا ارشاد ہوتا ہے، اس پر گفتگو ہوگی۔ اس کے علاوہ عالم ٹائم، اور عالم ٹائم میں آج ہم نماز کی اہمیت پر گفتگو کریں گے۔ علامہ مظفر حسین شاہ صاحب، ڈاکٹر فضل صاحب، علامہ مسعودی صاحب، مفتی اسحاق صاحب اور مفتی شاہد صاحب ہوں گے۔ اور دوران پروگرام آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے مزیدار سحری کا، تو مزیدار سحری میں آج چکن بریانی تیار ہو، اور چکن بریانی ہمارے شیف عرفان تیار کریں گے۔ اور دوران مزیدار سحری جو میں روزانہ کوئی نہ کوئی بات، پتے کی بات آپ کے سامنے کرتا ہوں، تو آج غصے کو پی جانا، اس پر میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث میں ذکر فرمایا ہے اس کا تذکرہ کریں گے کہ غصے کو کیوں پی جانا ضروری ہے۔ آگے چلیں گے، سحری یہاں پر سجے گی، سبق آموز حکایات ہوں گی۔ کرشی جامع شیری کی طرف سے ہم یہاں پر سحری کرتے ہیں، اور سحری کے دوران سبق آموز حکایات مفتی اسحاق مدنی صاحب بیان کریں گے، اور اس کے بعد نعمتوں کی بہار میں آپ کے لیے انعامات ہیں، اور پھر آگے چل کر روحانی گلدستہ میں ڈاکٹر سید محمد اشرفی جیلانی صاحب ہمیں وظائف کے ذریعے ہماری پریشانیوں کا علاج بتائیں گے۔ دوران پروگرام آپ کا، ہمارا، ہم سب کا پسندیدہ سیگمنٹ ورفعنا لک ذکرک میں الحاج سید فصیح الدین سہروردی صاحب، محمد ساجد قادری صاحب اور دیگر ثناء ہوں گے۔ محفل سجے گی، روحانی ہوگی اور نورانی ہوگی، کیف و سرور سے مزین ہوگی، دین اور دنیا کی باتیں ساتھ ساتھ لے کر چلیں گے۔ آپ ہماری اس نشریات کو پسند کرتے ہیں، فیڈ بیک آپ دے سکتے ہیں، بات کرنا چاہیں، رابطہ کرنا چاہیں تو ٹی وی 1 کا جو پیج ہے فیس بک کا، اس کو لائک کیجئے۔ مجھ سے رابطے کے لیے میرے پیجز فیس بک پہ بھی ہیں، انسٹاگرام پہ بھی ہیں،
اور ٹویٹر پہ بھی ہیں اور TV1 کے بھی ہیں. کسی سے بھی آپ رابطہ کریں, ہم سے کنیکٹ رہیے. یہ پروگرام, اس کے کلپس ہمارے فیس بک پیجز پر گاہے بگاہے آپ کو ملتے رہیں گے, اور آج کے پروگرام کی بھی تصاویر کل انشاءاللہ آپ کو یعنی ویری نیکسٹ ڈے آپ کو ہمارے پیجز پہ ملتی ہیں. تو چلتے ہیں بریک کی جانب. بریک کے بعد کلام عشق سے ہوگا آغاز, ایک مختصر سے وقفے. اللہ